بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی پیارے نبی نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی تھے، صحابی، اب دیکھو نا صحابی کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن نصیحت، ایک صحابی تھے، ان سے کچھ اس طرح کی غلطی ہو گئی تھی کہ ان کی والدہ ان سے ناراض تھی، ان کا آخری وقت آیا، سانسیں نکل رہی تھی تو ان کی روح جسم سے نکل نہیں رہی تھی، تکلیف میں تھے بہت۔ اللہ کے رسول حیات تھے، آپ زندہ تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی تکلیف میں ہیں اور آخری وقت ہے، لیکن حالت نزع میں بڑی تکلیف میں ہے، روح اور جسم کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، بہت تکلیف میں ہے، کرب میں ہے۔ آپ آئے، فوراً تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے آپ نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس سے ناراض ہے، اس سے ناراض تو نہیں ہے تم؟ تو کہنے لگی وہ میں اس سے ناراض ہوں، اس کی فلاں بات کی وجہ سے اس نے میرا دل دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے راضی ہو جا، یہ جو تکلیف میں ہے یہ اس ناراضگی کی وجہ سے، اس نے تجھے ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ اس کو آخری حالت میں تکلیف، بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ تو جب والدہ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کرتی۔ یہ کہنا تھا، وہ آرام میں آ گیا اور بڑی آسانی سے اس کی روح پھر نکل گئی۔ یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے، دکھایا کہ صحابی جیسا انسان بھی اگر اس سے بھی کوئی غلطی